حضرت علامہ مولانا احسان نقشبندی صاحب کو دعوت خطاب پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائیں، اور وقت کا بھی تمام احباب خیال رکھیں گے تاکہ تمام ساتھی اپنے اپنے وقت میں گفتگو پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منعقد ہے، اور آپ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ انہی پہلوؤں میں سے ایک پہلو پر میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایک انقلابی شخصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شعبے کی طرف بھی توجہ فرماتے تھے وہاں پر ایک انقلاب برپا کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا جو معاشرہ تھا وہ مختلف عصبیتوں پر گھرا ہوا معاشرہ تھا۔ مختلف قبائلوں کے درمیان جنگیں برپا ہوا کرتی تھی، اور جو قبائلی عصبیت ہے، اپنے قبیلے کے بلند ہونے کا جو تصور ہے، اپنے قبیلے پر فخر کرنے کا جو تصور ہے، تکبر کا جو تصور ہے، وہ بہت عمومی طور پر رائج تھا۔ مجموعی طور پر کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ جو ان قبائل کو یکجا کر کے ایک ہی سمت کی طرف اور ایک ہی جہت کی طرف لے جائے۔ ایسا کوئی مجموعی نظام نہیں تھا، بلکہ ہر قبیلہ اپنے معاش کو سنبھالتا تھا، اپنے معاشرتی مسائل کو سنبھالتا تھا۔ ہر قبیلے کے کچھ لوگ اس کے دفاع کے لیے آ جایا کرتے تھے اور اپنے قبیلے کا دفاع کرتے تھے، اور اپنے قبیلے کی بالا تری کے لیے پوری زندگی اسی میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ دو مثالیں دوں گا۔ ایک یوم داحس والغبرہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں مختلف قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے، تو وہ چھوٹی چھوٹی جو انسان کے فخر پر، انسان کے جو نفس کو مارنے والی جو چیزیں ہوتی تھی کہ جس سے انسان کا نفس مجروح ہو جائے، اس پر وہ لڑائیاں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا کہ اس نے اپنا ایک باغیچہ بنایا ہوا تھا، اس کو وہ حما کہتا تھا۔ تو وہاں پر کسی دوسرے قبیلے کی بکری جو تھی وہ اس کے باغیچے میں داخل ہو گئی، اور وہاں باغیچے میں جو کچھ اس نے تباہ کرنا تھا، جو کچھ گند کرنا تھا، وہ اس نے کر دیا۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ فلاں قبیلے کی بکری میرے باغیچے میں آ گئی، تو اس نے فلاں قبیلے کے اس بندے کے جو بکری کا مالک تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو سامنے سے پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس طرح اس دو خاندانوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور 40 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی۔ دوسری مثال، ایسے ہی دو قبائل تھے، ان دونوں قبائل کے گھوڑوں کے درمیان ایک مسابقہ ہوا، ایک ریس لگی کہ دونوں قبائل کے جو گھوڑے ہیں ان میں سے کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ تو یہ ریس لگ گئی۔ اب
ریس کا اختتام ہوا تو کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا کہ کون جیتا کون ہارا. وہ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نہیں ہارا میں نہیں ہارا. تو ویسے وہ معاملہ تھا کہ دونوں قبائل کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم نہیں ہارے ہم جیتے ہیں. تو وہ جو آپسی ایک تنازع تھا کہ میں جیتا, تو اس یہ تنازع بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ یہ 40 سال کی جنگ میں بدل گیا, اور یہاں تک کہ صرف وہ دونوں قبائل ہی نہیں بلکہ عرب کے جو مختلف قبائل تھے وہ آپسی اس لڑائی میں شامل ہوتے چلے گئے. اور یہ لڑائی جب تک عرب میں اسلام نہیں آیا تھا اس وقت تک یہ جنگ جو تھی وہ چلتی رہی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو معاشرہ عرب کا مختلف قبائلی عصبیت پر کھڑا ہوا تھا, اپنے اپنے قبیلے کی برتری پر کھڑا ہوا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو یکجا کر کے ایک امت کا تصور دیا اور ان کو ایک کلمے پر جمع کیا اور ان کو ایک مذہب تلے جمع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس منا من دعا الی عصبیت, کہ جو جاہلیت کی عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من قاتل علی عصبیت, جو عصبیت کی بنیاد عصبیت کو بنیاد بنا کر اپنے قبیلے کی فخر کو بنیاد بنا کر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من مات علی عصبیت فلیس منا, اور جو اسی عصبیت میں لڑتا ہوا مر گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں, کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تو جو مواخات کا معاملہ فرمایا مہاجرین اور انصار کے درمیان, تو یہ تمام مثالیں جو تھی یہ اس بات کی مظہر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس عصبیت پر جمع کیا تھا وہ مذہب کی عصبیت تھی, وہ اسلام کی عصبیت تھی. وہ جو جاہلیت کی عصبیات تھی جس میں قبائلی فخر تھا, اپنا تکبر, اپنا فخر اور اپنی جو انفرادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی جس میں انسان فخر اور تکبر کیا کرتا تھا, اپنی نسل پر فخر اور تکبر کیا کرتا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اس عرصے میں جتنا آپ نے اپنے 43 سال کے جو عرصے میں آپ نے جو تبلیغ اسلام کی, تو اس میں آپ نے وہ قبائلی عصبیت جو تھی عرب سے نکال پھینک دی اور امت مسلمہ کو ایک مذہب پر, ایک دین پر جمع کیا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے ظاہری وفات کے بعد خلافت کا معاملہ چلا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ. تو یہ جو خلافت تخت و تاراج ہوئی اس کی بنیاد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ قبائلی عصبیت تھی, اموی عصبیت جو اس وقت عرب میں پنپ رہی تھی. جب وہ اپنی پیک پر پہنچی تو پھر وہ خلافت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام تھا وہ تخت و تاراج ہو گیا, اور پھر اسی اموی عصبیت نے آگے جا کر جو سانحہ کربلا ہے وہ برپا کر دیا. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام امت کو دیا, جو مسلمانوں کو جو نظام دیا, وہ نظام تھا کہ جس میں انسان اپنے آپسی مادی اور دنیاوی عصبیتیں جو ہیں اس سے بالکل پاک ہو جاتا تھا, اور انسان جو تھا وہ امت مسلمہ بن کر, انسان جو تھے وہ امت مسلمہ کے اجتماعی طور پر ظاہر ہوتے تھے اور وہ ایک دین پر, ایک اسلام پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک بہت اہم بات لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں مختلف عصبیتیں جمع ہو جائیں, جب کوئی معاشرہ اپنے مختلف جو اس کے ملکیت میں جو چیزیں ہیں, چاہے وہ اس کا خاندان ہو, چاہے وہ اس کا قبیلہ ہو, چاہے وہ اس کی نسل ہو, چاہے وہ اس کا مال ہو, چاہے وہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہو, تو وہ جو انسان ان عصبیتوں میں جب بٹ جاتا ہے تو وہ معاشرے جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ پاتے. ایک بہت مشہور مستشرق ہے ول ڈیورنٹ, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ مذہب کے بغیر برپا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہم تو مسلمان ہیں نا, تو ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا دین لائے, وحی لائے,
تو ہم تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب آیا، لیکن وہ جو مستشرق تھا، جو مسلمان نہیں تھا، وہ اس پورے صورتحال کو، اس عرب کے پورے معاشرے کو جس نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب کے علاوہ کوئی اور چیز مسلمانوں کو اجتماع کرنے کے لیے استعمال کرتے، عربوں کو اجتماع کرنے کے لیے استعمال کرتے، تو وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ مذہب ہی وہ چیز تھا، یہ وہ دین اسلام ہی وہ چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مجتمع کیا۔ یعنی کہ جب کوئی بھی معاشرہ مختلف عصبیتوں میں بٹ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ مستحکم نہیں رہ پاتا۔ جیسے کہ آج ہمارے یہاں ایک صورتحال ہے کہ جب جدید دور آیا تو اس نے ایک اور عصبیت ہمارے یہاں ہمارے ذہنوں میں ڈال دی، ہمارے دلوں میں ایک اور عصبیت کو اجاگر کر دیا جس کو ہم نیشنلزم کہتے ہیں، وطن پرستی۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جو سب سے بڑا ہے وہ وطن، یعنی وطن جو ہے وہ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا ہے، اور جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی جب کسی معاشرے میں وطن پرستی جو ہے وہ اس کی نفس کے اندر گھس جاتی ہے، اس کے رگوں کے اندر وہ بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے سے جو مذہب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی مغرب میں ہوا۔ آپ دیکھیں کہ وہاں جو عصبیتیں تھیں، جب وہاں ایک بے دین معاشرہ بنا، لادینیت قائم ہو گئی، تو وہاں ایک سیکولر معاشرہ بنا، بد دین معاشرہ بنا جو مذہب سے دور ہو گیا۔ جب وہ مذہب سے دور ہو گیا تو اب ان کی جو شناخت تھی وہ کہیں برقرار نہیں رہی، کیونکہ انسان کو جو شناخت ہے وہ مذہب دیتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے خدا نے بھیجا ہے، تو اس سے اس کی شناخت بنتی ہے کہ میں عبد ہوں۔ جب وہ عبد ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی خدا کو راضی کرنے میں لگا دیتا ہے، تو وہ اس کی یہ شناخت بنتی ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جب ایک معاشرہ لادین ہو جاتا ہے، بد دین ہو جاتا ہے، تو اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی چیزوں میں، مادی چیزوں میں شناخت ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر مادی چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ بھی مستقل نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔ کبھی انسان کسی گروہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی کسی کمیونٹی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کبھی اپنی شناخت کیا بتاتا ہے، کبھی اپنی شناخت کیا بتاتا ہے۔ تو جب شناخت کا بحران پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مختلف لوگ مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، مختلف لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی مستحکم نہیں رہ سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں امریکہ میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جس کا نام تھا یوجینکس۔ اس میں کیا ہوا کہ اس وقت کے جو سائنسدان تھے وہ سرمایہ دار قسم کے ذہن کے لوگ تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو غریب آبادی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، اور جو جسمانی اعتبار سے اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہے، ان کی ہم نسل آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ ہم جو پیسے والے ہیں، جن کی ذہنی صحت اچھی ہے، جو پاگل نہیں ہے، جو بالکل نارمل ہے، جن کے پاس مال ہے، جن کی جسمانی صحت اچھی ہے، تو صرف وہی نسل باقی رہے گی، اور اس طرح کر کے ایک ایسی انسانیت قائم ہو جائے گی کہ جو پوری طریقے سے جن کی جسمانی صحت اچھی ہو، جن کی ذہنی صحت اچھی ہو۔ تو اس عصبیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو باقی غریب لوگ ہیں، مالی لحاظ سے کمتر لوگ ہیں، جسمانی لحاظ سے کمتر لوگ ہیں، ان کی نسل بندی کر دی جائے، ان کے بچے پیدا نہ ہونے دیے جائے۔ تو اس طرح انہوں نے 70,000 لوگوں کی نسل بندی کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عصبیت تھی ان کے اندر، وہ وائٹ فیشزم تھا ان کے اندر، اور وہ جو اپنے خاندان کے، اپنے وطن کے، اپنے قبیلے کے اور اپنے طرح کے لوگوں کی جو عصبیت تھی وہ بالا تر ہو گئی۔ تو جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے اس طریقے سے کالے کام کیے، کالے کرتوت کیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے سے عصبیت کو ختم کر دیا، وہ انتہائی فینومینل کام تھا، اور وہ کام ایسا تھا کہ آج اگر امت مسلمہ کہیں پر جمع ہو جاتی ہے تو وہ مذہب کے نام پر جمع ہو جاتی ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کا
پاکستان کے معاشرے کے حالات کو دیکھیں تو مسلمان بٹے ہوئے ہیں، لیکن اگر کہیں وہ جمع ہوتے ہیں وہ ختم نبوت کے نام پر جمع ہوتے ہیں، وہ مذہب ان کو جمع کرتا ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے انفرادی عصبیتوں کو چھوڑ کر، اپنی قوم پرستی کو چھوڑ کر، اپنی لسانی عصبیتوں کو چھوڑ کر مذہب کے تلے جمع ہو جائے، اور یہی مذہب جو ہے، یہی اسلام جو ہے، وہ ہمیں دوبارہ ترقی اور غلبے کی طرف گامزن کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔